الله الرحمن الرحیم وبه نستعین۔ ہمارے درمیان موجود قادریوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک سبحان اللہ، شہزادہ حضور تاجدار اہل سنت فضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ مولانا محمد نظامی القادری قدسی بدایوتی حفظہ اللہ تعالی و رعاہ، حضرت مولانا مدیر اعظم صاحب قبلہ، حضرت مولانا یونس طاہر قادری حیاہم اللہ جمیعا، اور قرب و جوار سے تشریف لائے معزز تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المجید المعین القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على سید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، شہزادہ حضور تاجدار اہل سنت کی ہمارے درمیان موجودگی ہمارے لیے باعث عزت و شرف ہونے کے ساتھ ساتھ باعث فخر بھی ہے۔ آپ حضرات براہ راست حضرت کے چہرے کی زیارت فرمائیں اور فیضان قادریت سے مستفیض ہوں۔ انشاءاللہ چند اشعار پیش خدمت میں ملاحظہ فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے: گرنے والوں کو اٹھانے کے لیے آپ آئے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، گرنے والوں کو اٹھانے کے لیے آپ آئے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، راز وحدت کا بتانے کے لیے آپ آئے، قصر الہات گرانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے۔ اور حشر برپا ہوا دنیا کے ستمگانوں میں، کھلبلی مچ گئی فرعونوں کے ایوانوں میں، حشر برپا ہوا دنیا کے ستمگانوں میں، کھلبلی مچ گئی فرعونوں کے ایوانوں میں، زلزلے آ گئے نمرودوں کے کاشانوں میں، ظلمتیں کانپ اٹھی سارے سیاہ خانوں میں، ہر اندھیرے کو مٹانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے۔ اور نوشگفتہ گلے رنگین تکلم پایا، کھلی کلیوں کے ہونٹوں پہ تبسم آیا، نوشگفتہ گلے رنگین تکلم پایا، کھلی کلیوں کے ہونٹوں پہ تبسم آیا، آبشاروں کی روانی نے ترنم پایا، نکہت و نور کی موجوں نے تلاطم پایا، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے،
اور جب آپ آ گئے تو کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے آپ آئے تو زمانے کے نظارے بدلے، ظلم و جبر و ستم و جور کے دھارے بدلے۔ آپ آئے تو زمانے کے نظارے بدلے، ظلم و جبر و ستم و جور کے دھارے بدلے، جتنے فرسودہ قوانین تھے سارے بدلے، کم نصیبوں کے مقدر کے ستارے بدلے، ان کو سینے سے لگانے کے لیے آپ آئے، کونے سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے۔ آپ جانتے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ غلاموں کو وہ اذیتیں دی جاتی تھی جن کو سن کر اپنی درد رہ جاتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، شاعر کہتا ہے جن یتیموں کے سروں پر کوئی سایہ ہی نہ تھا، جن اسیروں کا کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا، جن یتیموں کے سروں پر کوئی سایہ ہی نہ تھا، جن اسیروں کا کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا، جن غریبوں کا زمانے میں سہارا ہی نہ تھا، جن غلاموں کا کہیں کوئی ٹھکانا ہی نہ تھا، تخت پہ ان کو بٹھانے حضور تاجدار اہل سنت، حضور صاحب سجادہ، حضور اعظم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس میں کونین سجانے کے لیے آپ آئے، اور وہی مزدور جسے سارا زمانہ ٹھکرائے، اہل سر جس نے ستم ڈھائے لائے پائے، وہی مزدور جسے سارا زمانہ ٹھکرائے، اہل سر جس نے ستم ڈھائے رلائے پائے، اسی مزدور کی خوشبختی کے پرچم لہرائے، اس سے بھی پہلے کہ خشک اس کا پسینہ ہو جائے، اس کا حق اس کو دلانے کے لیے آپ آئے، بس میں کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، عورتوں کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور پر کیا جاتا تھا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو جہاں اس کی وراثت اس کے بچوں کی طرف، اس کی اولاد کی طرف منتقل ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیویاں بھی اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی تھی، اور اس آدمی کی بیویاں اس کی اولاد کی بیویاں بھی رہا کرتی تھی۔ محترم حضرات، یہ سب اس وقت کی باتیں ہیں جب تک آپ نہیں آئے تھے، لیکن جب آپ آ گئے تو کیا ہوا؟ شاید کہتا ہے کہ وہی عورت جو کہ تھی داغ زمانے کے لیے، پیدا ہوتی تھی جو مٹی کے دبانے کے لیے، وہی عورت جو کہ تھی داغ زمانے کے لیے، پیدا ہوتی تھی تو مٹی میں دبانے کے لیے، زندہ رہتی تھی تو محفل میں نچانے کے لیے، وقت تھی نفس کی جو آگ بجھانے کے لیے، مرتبہ اس کا بڑھانے کے لیے آپ آئے، بس میں کونین سجانے کے لیے آپ آئے، اور کوئی محروم کرم کوئی رستہ نہ رہا، جس پہ برسی نہ ہو رحمت کوئی ایسا نہ رہا، کوئی محروم کرم کوئی رستہ نہ رہا، جس پہ برسی نہ ہو رحمت کوئی ایسا نہ رہا، آپ جس دشت سے گزرے کوئی پیاسا نہ رہا، آپ جس راہ سے گزرے کوئی کانٹا نہ رہا، پھول ہی پھول بچھانے کے لیے آپ آئے، بس میں کونین
شمع ایمان جلانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے۔ ایک بار اور درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والکرام، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج اس مقدس اور با مقصد محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری اس عمل کو ذریعہ نجات بنائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا۔ اللہ رب العزت کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے شوق اور جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرات، بڑی سعادتوں اور رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آغوش میں نور مبین کے جلوے قیامت تک جگمگاتے رہے۔ محترم حضرات، یہی وہ مہینہ ہے جس نے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی ولادت و شہادت کے صدقے میں اس مہینے کو وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہ ہوا۔ محترم حضرات، اس مہینے کو جو کچھ بھی ملا اور وہ یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اس زمین کا فرش مصطفیٰ کے صدقے میں بچھایا گیا ہے، آسمان کا شامیانہ مصطفیٰ کے صدقے میں لگایا گیا ہے، ستاروں کی قندیلیں مصطفیٰ کے صدقے میں روشن کی گئی ہیں، چاند و سورج کے چراغ مصطفیٰ کے صدقے میں روشن کیے گئے ہیں، سمندر کو روانی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، تینوں ایمان مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں، مکین و مکان مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں۔ ارے قرآن ملا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، اور خدا کی قسم اگر ہمیں مہمان ملا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو دنیا کی کوئی بھی چیز وجود میں نہ۔ تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بن کر تشریف لائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اللہ کی صفت کا مظہر نہیں بلکہ وہ ذات خدا بندی کا مظہر اور جمال الوہیت کا آئینہ بن کر تشریف لائے۔ محترم حضرات، جب بات انبیاء صالحین کی آ گئی تو ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے قصہ سنا ہوگا بارہا، مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ آپ کے ایک شیخ ہیں احمد بن عمر ابو العباس المرسی۔ ابو العباس المرسی فرماتے ہیں الانبیاء لاممهم عطیۃ ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لنا ہدیۃ۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی
وذکرہم بأیام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت کی کسی بھی نعمت کا نزول ہوا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فضل سے مراد اور رحمت سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ محترم حاضرین، آج ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جب ولادت مصطفیٰ پر خوشی منانے کی بات آتی ہے تو وہ منہ بگاڑ کرتے ہیں۔ حضرات، خوشی ان لوگوں کو منانی چاہیے جو رسول اللہ کو اللہ کا فضل سمجھتے ہو۔ خوشی وہ لوگ منائیں آمد مصطفیٰ پر جو رسول اللہ کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، جو رسول اللہ کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم رسول اللہ کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ کا ذکر مناتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول اللہ کو اللہ کی نعمت نہ سمجھتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہے، وہ چاہیں تو اس نعمت پر اللہ کا شکر منائیں یا نہ منائیں۔ محترم حضرات، غور کریے گا اور خیال رکھیے گا کہ ہم صرف رسول اللہ کو اللہ کا فضل نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ رسول اللہ کی ذات اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ صرف رحمت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ سراپا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صرف نعمت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ہم نے اپنا رسول بھیج دیا۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ان میں سے کسی نعمت پر احسان نہیں لایا، لیکن جب اپنے رسول کو ہمارے درمیان مبعوث فرما دیا تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا میں تم پر احسان کر رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سنتے ہیں کہ جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ اسی پر احسان کرتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نعمت پر چرچا نہیں کیا جائے گا، اس پر کیا جائے گا؟ اس فضل پر خوشی نہیں منائی جائے گی، کون سے فضل پر منائی جائے گی؟ بڑی عجیب بات ہے، دوسرے اللہ کے جو فضل ہوتے ہیں آپ پر ان پر خوشی مناتے ہیں، لیکن جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، آپ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو منانے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خوشی مناتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، خوشی مناتے ہیں، شادی کا موقع آتا ہے، خوشی منا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ جتنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں مل رہی ہیں سب پر خوشی منا رہے ہیں، لیکن یہ تمام نعمتیں جس کے صدقے میں ملی ہے اس نعمت کی خوشی منانے کا موقع جب آتا ہے تو آپ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ
اللہ اکبر. مومن جس بات کو اچھا سمجھے وہ چیز اللہ رب العزت کے نزدیک بھی اچھا ہوا. سبحان اللہ. چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا میں غور کریں اور تلاش کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک اس موقع پر میلاد کے موقع پر جشن مناتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور وہاں سے عوام شریک نہیں ہوتی ہے بلکہ عوام علماء کی قیادت میں، مشائخ کی قیادت میں، صوفیاء کی قیادت میں جمع ہو کر رسول اللہ کا ذکر مناتے ہیں. تو صرف جس چیز پر مومنین جمع ہو جائیں وہ چیز اللہ کے نزدیک اچھی ہوا کرتی ہے، اور جس پر تمام علماء اور مشائخ اور صوفیاء جمع ہو جائیں کیا وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں اچھی نہیں ہوگی؟ تو کوئی اور دلیل نہ ہو تو جب بھی یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہو. بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس دن جشن منا رہے ہیں، اس دن خوشی منا رہے ہیں، اس دن کو رسول اللہ کی وفات ہوئی، اس دن کو رسول اللہ کا وصال ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. نسائی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث ہے. اس سوال کا جواب بھی دے دیا جائے. حدیث میں آتا ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ لأن فیہ خلق آدم وفیہ قبض. اللہ محترم حضرات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے زیادہ افضل دو دن ہے، جمعے کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آدم پیدا ہوئے. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ دن سب سے افضل دن ہو جائے، اور جس دن رسول اللہ کی پیدا وہ کیا سب سے افضل نہیں ہوگا؟ کیا وہ مہینہ سب سے افضل نہیں ہوگا؟ بتایا گیا، دلیل دی گئی کہ یہ دن افضل کیوں ہے. کہتے ہیں کہ اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے. آگے ہے وفیہ قبض، اور اسی دن آپ کی وفات بھی ہوئی. آدم علیہ السلام کی اسی دن وفات بھی ہوئی. اللہ اکبر. ذرا غور کریے گا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہے، وفات بھی اسی دن ہے، لیکن آپ کی وفات کی وجہ سے جمعے کے دن کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آیا. جمعے کے دن میں فضیلت پر کوئی فرق نہیں آیا. محترم حضرات، مثال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن کی فضیلت اس دن ہم جشن نہیں منا سکتے، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. محترم ساتھی مہاجرین، اور صرف ہمارے پاس یہ دلیل ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری حیات بھی تمہارے لیے خیر برکت والی ہے، اور میری موت بھی، میرا احسان بھی تمہارے لیے خیر برکت والا ہے. سبحان اللہ. محترم حضرات، اس دن کی فضیلت اور وفات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اس لیے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پیدائش کے موقع پر خوشی منانے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن کمی کے موقع پر، کسی کی موت کے موقع پر ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اللہ اکبر. سوائے کوئی عورت ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اسے 4 مہینے لگتے ہیں اس کے سوگ کے دن. تو محترم حضرات، اس دن کی وفات کی وجہ سے اس دن کی فضیلت پر کوئی اثر آنے والا نہیں ہے. ایک بات اور بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ الاحتفال لکان هذا خیرا لفعله الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کہتے ہیں کہ اگر یہ احتفال اگر یہ اچھا
امام مالک بہت بڑے محدث اور امام ہیں، ائمہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو دیوار سے لگ کر چلتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میں بیچ راستے میں چلوں اور میرا قدم اس جگہ پر نہ پڑ جائے جس پر رسول اللہ کا قدم پڑے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سوال ہے امام مالک سے، اے امام مالک، کیا صحابہ نے کبھی ایسا کیا؟ کیا صحابہ کبھی ایسا کرتے تھے؟ آپ کیا رسول اللہ سے صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی مدینے میں جوتا اور چپل نہیں پہنے؟ امام شافعی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، امام مالک کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، کھچر تھے۔ امام شافعی نے عرض کیا حضور مجھے گھوڑے کی سواری اس میں سے عنایت فرما دیں۔ امام مالک نے کہا کہ سارے گھوڑے سارے کھچر تم لے لو۔ امام شافعی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایک کو اپنے پاس رکھیے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ جس شہر میں رسول کی قربت ہو اور مالک جانوروں کے کھروں سے، سواری کے کھروں سے اس راستے کو روکنا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک سے ہم سوال کرتے ہیں، امام مالک کیا آپ صحابہ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ صحابہ بھی تو چلتے تھے سواریوں سے مدینے۔ اللہ اکبر۔ یہی امام مالک ہیں، جب ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رونے کیوں لگتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں اس جگہ پہ نہ بیٹھ جاؤں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ امام مالک نے خادمہ تھی، آپ نے اسے کہہ دیا کہ جب کوئی حدیث سننے والا آئے تو مجھے بتاؤ، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے شریعت کا تب بھی مجھے بتاؤ۔ اب کیا کرتے تھے آپ؟ جب کوئی حدیث سننے والا آتا تو آپ وضو فرماتے، خوشبو لگاتے، لباس طاہر پہنتے، ادھر لباس پہنتے، پھر آپ آ کر حدیث سناتے۔ اور اگر کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنے والا آتا تو آپ جس حالت میں ہو گئے اسی حالت میں اٹھ کر چلے جاتے۔ اب ہمارا سوال ہے امام مالک سے کہ اے امام مالک، صحابہ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ نے تو کبھی حدیث سناتے وقت خوشبوئیں نہیں لگائی، کچھ نہیں کیا، آپ کیا رسول اللہ سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ آپ کیا امام بخاری ہیں؟ کون نہیں جانتا ہے؟ جب آپ صحیح بخاری میں احادیث کو جمع کر رہے تھے تو حدیث لکھنے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے۔ ہمارا سوال ہے امام بخاری سے، کیا آپ صحابہ نے کبھی ایسا کیا؟ کیا صحابہ نے صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ محترم سامعین و حاضرین، آپ سے پوچھا جائے تو کیا جواب ہوگا؟ جواب یہی ہے کہ جو لوگ ادب ایسا کرتے ہیں، تعظیماً ایسا کرتے ہیں، ادب کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں،
کبھی آپ کے شہر کرتا ہے، کبھی آپ کے چہرے کرتا ہے، کبھی آپ کی زلفوں کبھی آپ کی کرتا ہے، کبھی آپ کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، حضور تاجدار اہل سنت، شہید بغداد، حضور صاحب سجادہ، حضور فاطمہ صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے اللہ سے اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ آپ کی مکمل حیات، آپ کی کامل زندگی، آپ کی مکمل زندگی، سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کی شان میں کوئی ایسی کوئی مبالغہ نہیں کرتے، اللہ اکبر، اور ہم کیا رسول اللہ کی شان میں مبالغہ کریں گے؟ رسول اللہ کی شان کو کوئی نہیں کر سکتا، رسول اللہ کی شان کو کوئی نہیں بڑھا سکتا، رسول اللہ کو کوئی کہیں تک نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا محبوب نہیں جا رہا ہے، وہ تو آرام کر رہا ہے، اپنے محبوب کو میں لے کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر رسول اللہ خود جاتے تو اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جا رہے تھے، لیکن جب اللہ اپنی طرف لے کر جا رہا ہے اب کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یہاں سے ہم نشر کرتے چلے، جب ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں، تو نظر ذات موسیٰ پر گئی، نظر ذات ابراہیم پر گئی کہ ابراہیم کہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرا محبوب نہیں جا رہا ہے بلکہ میں لے جا رہا ہوں، تو نظر مصطفیٰ سے ہٹ کر ذات خدا بدی کی گئی، ذات